نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الخطمي عن أبيه كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربة معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا۔ حضرت عبید اللہ ابن محسن الختمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور یہ وہ ہے، فرمانا وکانت لہو صحبت، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت ثابت ہے، یعنی یہ صحابی کے درجے پہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ارشاد گرامی سنا، یہ فرماتے ہوئے سنا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کوئی تم میں سے اگر صبح کے وقت امن کی حالت میں اپنے خیمے کے اندر، اپنے گھر کے اندر آنکھیں کھولتا ہے، یعنی اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے دشمن کا، اپنے گھر میں محفوظ ہے، اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرا سامان کوئی اٹھا کے لے گیا ہو، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کسی نے آ کے مجھ پر حملہ کر دینا ہے اور میری جو ہے گھر کی چار دیواری کو پامال کر دینا ہے۔ معافن فی جسدہ، اپنے جسم کے اندر ہر طرح کی عافیت دیکھتا ہے کہ اٹھا تو اس کے ہاتھ بھی صحیح چل رہے ہیں، دماغ بھی صحیح چل رہا ہے، آنکھیں بھی صحیح چل رہی ہیں، کان بھی صحیح چل رہا ہے اور اس کا جسم صحیح کام کر رہا ہے، نظام ہضم بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ رات کو انسان سویا تو کتنا تھکا ہارا تھا، اگلے دن اٹھا بالکل فریش۔ عندہ قوت یومی، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے پینے کا ساز و سامان بھی گھر کے اندر، کچن کے اندر موجود ہے، فریج اس کا بھرا پڑا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ فَكَأَنَّمَا حِيَزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس آدمی کے لیے جمع کر دی ہیں۔ اب دیکھیں، حدیث تو ہمارے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک دن کا کھانا ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے جمع ہیں، اور ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنے نالائق ہیں کہ ہم اگلے سال کے لیے ہمارے پاس اگر بجٹ کم پڑتا ہے تو ہم فکر میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا اگلے سال کیا ہوگا۔ زندگی کے اگلے دن کا نہیں پتا، اور ہمیں ٹینشن ہے اگلے سال کی، اگلے 10 سال کی، کہ 10 سال بعد میرے پاس سرمایہ کتنا ہوگا، 20 سال بعد میرا سرمایہ کتنا ہوگا، ہائے فلانا کام سے کہیں میرے سرمایہ میں کمی نہ ہو جائے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ٹینشن لے لے کے ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج ہماری بیماریاں نفسیاتی ہیں زیادہ تر جسمانی سے زیادہ، کہ ہر کاروباری آدمی پریشان ہے، اور پریشان اس لیے نہیں ہے کہ آج کا مسئلہ ہے، پریشان اس لیے کہ اگلے 5 سال بعد کا مسئلہ ہے، پریشان اس لیے کہ اگلے 10 سال بعد کا مسئلہ ہے، پریشان اس لیے کہ اگلے 1 مہینے بعد کا مسئلہ ہے۔ تو حدیث شریف کی روح سے انسان کو گویا کہ ٹینشن ریلیز کر دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس آج کی چیزیں موجود ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، آج کا دن گزارو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه۔ حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد القاسم عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالإصابة۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اغبط اولیائی عندی، کہ میرے قریب کے لوگوں میں، میرے ولیوں میں سب سے محبوب ترین آدمی وہ ہوگا، لمؤمن خفیف الحازن، ایسا مومن جو کم بوجھ رکھنے والا ہو، زیادہ ساز و سامان جمع نہ کرے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے گھر ساز و سامان سے بھرا پڑا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ بازار کا سامان بھی ہمارے گھر میں آ جائے۔ ہم جاتے ہیں اگر کسی بڑے اسٹور کے اندر تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹرالیاں بھر بھر کے سامان لے آئیں، تاکہ گھر کے اندر یہ بھی ہونی چاہیے، شو پیس بھی ہونے چاہیے، ریکس بھی ہونے چاہیے، ہر چیز بھری بھری لگنی چاہیے۔ فرمایا کہ نہیں، حقیقی مومن میرے قریب وہ ہوگا جس کا ساز و سامان کم ہوگا۔ ہمارے اکابر جب دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو باقاعدہ اپنے کپڑے تک بھی اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا، فرمایا کہ یہ جو 2 کپڑے پہنا ہوں بس یہی میری ملکیت میں ہے، اور میرے لیے نیا کفن نہ خریدنا، انہی 2 کپڑوں کے اندر مجھے تدفین کر دینا۔
تو ہمارے اکابر بھی اپنے آپ کو مال و دولت سے، دنیاوی ساز و سامان سے بہت زیادہ بچانے کی اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سامان ایسی چیز ہے، اس کو جتنا بھر لو کم ہے، فرنیچر گھر میں جتنا لے آؤ کم ہے، کھانے پینے کا سامان جتنا لے آؤ کم ہے، پہننے اوڑھنے کا سامان جتنا لے آؤ کم ہے، جوتوں کے جو ہے آپ انبار لگا دیں ریک کے، تب بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے فلانے فنکشن کے لیے فلانے قسم کا فلانے کلر کا جوتا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے میرے پاس، فلانے وقت میں فلانے کپڑے پہننے چاہیے تھے، وہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو ان چیزوں کی انسان کی ضرورت اور نیڈ ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ تو ایک مومن ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو ہلکا رکھنے والا ہوگا، ساز و سامان بوجھ کم ہوگا۔ کتنے صحابہ ہیں جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے روتے تھے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ہمارا فخر و فاقہ تھا اور آج ہمارے پاس سامان بھرا پڑا ہے۔ ان کا سامان اٹھا کے دیکھا تو کیا تھا، ایک چارپائی تھی، چند اس کے اوپر جانمازیں تھیں، ایک جو ہے وہ کھجور کی چھال تھی، اور چند ان کے پاس جو ہے برتن تھے چھوٹے موٹے۔ اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا سامان بھرا پڑا ہے، الامان والحفیظ، ہمارا کیا حشر ہوگا کہ جب ہم دنیا سے جائیں اور ہم نے پیچھے اربوں خربوں روپے اور اتنے گھر کے اندر سامان، جو کام کا ہے وہ رکھیں، جو نہیں ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ بعض لوگوں کو سامان جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسٹور روم بھرا پڑا ہوا ہے پرانی چیزوں سے، گھر کی چھت کے اوپر لے جا کے رکھ دیں گے اور دوسرے خانوں میں گھسا دیں گے سامان، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب نکلے گا تو پتہ چلے گا اس میں کیڑا لگ گیا، کپڑے تھے کیڑوں نے کھا لیے، سامان تھا، گندم تھا، دوسری چیزیں تھیں، اسٹور کر کر کے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ خراب ہو گیا۔ تو ان کو خراب کرنے سڑانے سے بہتر ہے کہ فوراً آگے نکال دیں۔ اگر آپ کی آج کی اس کپڑے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اگر کام آ رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں کام آ رہا ہے دے دیں اللہ کی راہ میں، جب ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو واپس دے دیں گے، نیا دلا دیں گے بجائے پرانے کے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صوفہ خراب ہو گیا ہے، اس کو رکھ کر سامان رکھ میں اسٹور میں رکھ کے سڑانے کی ضرورت نہیں ہے، دے دے اللہ کی راہ میں کسی غریب آدمی کو، کسی ایسے مستحق آدمی کو جس کے پاس صوفہ سرے سے نہ ہو۔ انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی صوفے کی اللہ تعالیٰ دوسرا لا دیں گے۔ اسی طرح انسان گھر کی چیزوں میں غور کرے، باقاعدہ بیٹھے اور دیکھے کہ کون سی چیز بیکار ہے، بے فائدہ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں آج ہی نکال دوں۔ اگر میں نکال دوں گا تو مجھے اس کے حساب سے بری و ذمہ ہو جاؤں گا، یہ آخرت میں میرے لیے ذخیرہ اور خیر کا باعث بن جائے گی۔ لیکن اگر میں دنیا سے رخصت ہوا اس حال میں کہ یہ میرے گھر میں ہوئی، میری ملکیت میں ہوئی، پہلے تو اس کے اوپر وراثت کے مسئلے مسائل ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، دوسرا اس کے اوپر آخرت میں میرا حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے یہ کمایا تھا اور یہ چیز زائد تھی تمہاری ضرورت سے، تم نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا قریبی مومن یعنی میرا حقیقی امتی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ساز و سامان میں ہلکا رکھے، زیادہ کپڑے جمع نہ کرے، 4 سوٹ پہننے کے لیے رکھے، انہیں کو گھما گھما کے پہنتا رہے، اور پھر اس کا جب وہ 4 خراب ہو جائیں وہ 4 اللہ کی راہ میں دے دے، پھر 4 اور لے لے، اس طرح کرے۔ اگر 4 موزے کی جوڑیاں ہیں تو 4 موزے اللہ کی راہ میں دے دے اور پھر اگلے 4 لے، جوتے ہیں 3 لے لیے اس نے تو 2 اللہ کی راہ میں دے دے، اگر 2 اور چاہیے تو 2 اور لے لے، اس طرح اللہ کی راہ میں دینے اور لینے کا کام کرے۔ اپنے پاس رکھ رکھ کے سامانوں کو رکھنا، جمع کرنا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ فرمایا ذو حظ من الصلاۃ کہ اس کے پاس ایک تو ساز و سامان کم ہو، نمازوں کا ایک وافر حصہ اس کے پاس موجود ہو، یعنی خوب نمازیں پڑھنے والا ہو، احسن عبادت ربی و اطاعہ فی السر، اپنے رب کی بہترین عبادت کرتا ہو سر میں، یعنی جب وہ اکیلا ہوتا ہے، رازدار میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان مجمع کے اندر آ کے تو بہت اچھی اچھی عبادتیں کر دیتا ہے، مجمع میں آ کے صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، مجمع میں لوگوں کو دکھانے کی خاطر نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھ رہا ہے، مجمع میں آ کے لوگوں کے سامنے اظہار بھی کر رہا ہے، حج عمرے بھی کر رہا ہے، یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقی عبادت گزار وہ ہے جو رازداری سے عبادت کرنے والا ہو۔ تہجد میں دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا پوری سو رہی ہوتی ہے، کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کھڑا ہو کے اللہ کے آگے سر جھکا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جو ہے وہ مسائل رکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو دینے والا ہے، فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے اس طرح دو کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو، اتنا زیادہ رازداری کے ساتھ چھپا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وہ لوگوں کے اندر چھپ کے رہنے والا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہو، یعنی اس کی ناموری اور شہرت نہ ہو، مشہور نہ ہو اتنا زیادہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے۔
دیکھیں شہرت ایک آزمائش ہے. شہرت اگر انسان کی طلب ہو، انسان چاہتا ہو مشہور ہونا، تو اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں وبال والی چیز کوئی نہیں ہے. الامان والحفیظ. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے پاپولر ہونا، فیمس ہونا چاہتے ہیں اپنے انہی اعمال کی وجہ سے. ہم نے فلانے فنڈ کو، فلانی تنظیم کو اتنا زیادہ دے دیا، ہم فلانی جگہ پر جا کے فلانے شیخانی صاحب اتنا خرچ کرتے ہیں، اور فلانی جگہ پہ آ کے فلانے صاحب اور فلانے جو ہے وہ ان کو خواجہ صاحب، ان کو جو ہے اتنا مال دیا گیا اور انہوں نے آ کے اتنا خرچ کیا. یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ سے دور کرنے والی ہیں. دیکھیں اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی جو سادگی کے ساتھ رہتا ہو، چھپ کے رہتا ہو، وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو لوگوں کے درمیان ہر وقت جو ہے وہ اشارہ کیے جاتے ہوں اور لوگوں کے اندر اس کے ہٹو بچوں کے نعرے لگتے ہوں. شہرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے واقعتاً انسان کو کچھ چیزیں ایسی حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ بہت بہتر اور اچھے انداز سے کر سکتا ہے. بہت سے کار خیر وہ اپنی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے بہتر انداز سے بہت سی چیزیں، بہت سے اہل علم جو مشہور تھے انہوں نے دین کے زیادہ کام کیے بنسبت ان کے جو غیر مشہور تھے، لیکن کبھی بھی ان کے دل کے اندر یہ چیز نہیں آتی کہ ہم مشہور ہو جائیں یا فیمس ہو جائیں. لیکن الامان والحفیظ آج کل کے دور کے اندر تو گویا کہ ایک طرح سے فتنہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فیمس ہو جاؤں، اور صرف اس لیے کہ میری فین فالوئنگ بڑھ جائے، میری ورتھ بڑھ جائے، میری رتبے میں اضافہ ہو جائے، لوگ میں جب جاؤں تو ہٹو بچوں کے نعرے لگے، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے گن گائیں. اپنے کاموں کے اندر جو اللہ کے لیے ہوں مخلوق کا حصہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ اس سے کھینچ لیتے ہیں، وہ سارا کا سارا دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے ہو جاتا ہے.